اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من وصیتہ لولدہ عند دخول شہر رمضان۔ یہ آج کی بحث اور آج کا درس اس سلسلے میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان کی اہمیت و افضلیت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فَاجْحَدُوا أَنفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ تُقْسَمُ الْأَرْزَاقُ۔ یہ بیٹا اپنے نفسوں کو جد و جہد میں مبتلا کرو، کوشش کرو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی اس مہینے میں۔ فَإِنَّ فِيهِ تُقْسَمُ الْأَرْزَاقُ، اس لیے کہ اس مہینے میں یعنی رمضان کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو ہمیں سال بھر رزق ملتے ہیں وہ اس مہینے میں تقسیم کر کے ہماری قسمت میں ہمارے مقدر میں لکھے جاتے ہیں۔ فَاجْحَدُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو کوشش میں جد و جہد میں مبتلا رکھو، بہتر سے بہتر عمل کرنے میں مبتلا رکھو، کیونکہ فرماتے ہیں آپ کہ اسی مہینے میں تقسیم کیے جاتے ہیں رزق۔ ایک بات وَتُكْتَبُ الْآجَالُ، اور اسی مہینے میں موت بھی لکھی جاتی ہیں، موتیں لکھی جاتی ہیں، کس کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اسی مہینے میں لکھ دی جاتی ہے۔ وَفِيهِ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ، اور اسی مہینے میں لکھ دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان، وہ وفد، وہ گروہ مہمانان خدا جو اس پر اس کی طرف نازل ہونے والے، اس کی طرف جانے والے ہیں، اس کی طرف کوچ کرنے والے ہیں۔ وہ مہمانوں کی تعداد بھی لکھ دی جاتی ہے جو خدا سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس وارد ہونے والے ہیں وفد کی صورت میں، گروہ در گروہ کی صورت میں، ان کے بھی نام کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام نے اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے وصیت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں رزق تقسیم کی جاتی ہے، اس میں موتیں جو ہے وہ مقدر کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اور اسی میں لکھا جاتا ہے ان لوگوں کا نام جو خدا کے مہمان کے طور پر خدا کی بارگاہ میں نازل ہونے والے ہیں۔ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْعَمَلِ، اور اسی میں ایک رات آتی ہے عمل کی رات جسے شب قدر کہتے ہیں۔ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ، اور یہ 1000 مہینے کے عمل سے بہتر عمل کی رات ہے۔ اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رمضان کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا اپنے بچے سے وصیت کرتے ہوئے، اور اس طرح سے اپنے تمام روحانی فرزندوں کو جو قیامت تک آئیں گے، یعنی جتنے ان کی شریعت کتابیں ہیں، فقہ جعفری پر عمل کرنے والے ہیں، ان سب لوگوں کے لیے یہ مولا کی جانب سے ہدایت صادر ہوئی۔ اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث میں دوسرا ٹکڑا ہے کہ من لم یغفر لہ فی شہر رمضان، جس شخص کو نہیں بخشا گیا ماہ رمضان میں، لم یغفر لہ الی مثلہ من قابل، جو دوسرے مہینے آ رہے ہیں اس میں وہ نہیں معاف کیے جائیں گے، اس کے جیسے، اس کے مثل جو دوسرے مہینے آ رہے ہیں اس میں وہ نہیں معاف کیے جائیں گے۔ وہ بھی 29 اور 30 دن کے ہوں گے، وہ بھی ولادت اور شہادت سے پر ہوں گے، وہ بھی خصوصیات رکھتے ہوں گے، مگر رمضان میں جسے نہیں بخشا گیا خدا کی طرف سے، جسے مغفرت نہیں ملی، اس کو
کسی اور مہینے میں نہیں مل پائے گی مغفرت، الا ان یشہد عرفہ، مگر یہ ہے کہ وہ حضور پیدا کرے، اپنے کو پہنچائے عرفات کے میدان میں، روز عرفات کے میدان میں اپنے کو پہنچائے اور توبہ و انابت اور گڑ گڑائے، تو جو رمضان کی فیصلتی مغفرت کی ہے وہ اس کو وہاں پر مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی مغفرت کا، توبہ کا ہے، قبولیت توبہ کا ہے۔ اس کے علاوہ مہینے میں توبہ کے قبول ہونے میں وہ بات نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں محرومیت ہو گئی، اسی لیے رسول اسلام کے اس قول میں اس بات کی گواہی ہے۔ جو آپ نے ایک خطبہ ایک سال رمضان کے آنے کے وقت جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا، فی خطبۃ لہو عند اقبال شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے آنے کے وقت آپ نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا ان الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، بدبخت جو ہے وہ شخص ہے جو محروم ہو اس مہینے میں، جو عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی بخشش سے، یعنی گویا کہ شقی امام نے وہ رسول خدا نے اسے فرمایا۔ تو ظاہر ہے اسی طرح سے پیغمبر اسلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ من لم یغفر لہ فی رمضان ففی ای شہر یغفر لہ، جو رمضان میں نہیں بخشا گیا پھر کس مہینے میں اسے بخشش خدا دے گا معلوم نہیں، یعنی رسول کی اس حدیث یا امام کی اس حدیث کے مطابق اسے عرفات کے میدان میں یہ بخشش مل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی جو مغفرت زبردست اور عظیم، جو توبہ کی قبولیت، جو خدا کی طرف سے گناہوں کی بخشش، جو چھوٹ اس مہینے میں مل جائے گی وہ کسی مہینے میں نہیں ملے گی۔ ہاں خدا تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، وہ کسی بھی وقت توبہ کو قبول کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ مہینہ معصومین کے ارشاد کے مطابق خصوصیت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس بیان کے مطابق اس مہینے میں جو غفران خدا سے محروم رہے گا وہ پھر دوسرے مہینے میں ایسی غفران، ایسی بخشش، ایسی مغفرت نہیں پا سکتا، الا یہ کہ اس جیسی مغفرت اور بخشش کو عرفات کے میدان میں ہو پائے۔ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ توبہ و استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، صلوات کی ایک تسبیح پڑھیں، اس لیے کہ صلوات بھی بخشش اور اعمال کے وزن کو سنگین کرنے میں جس دن تولے جائیں گے سب سے اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس لیے محمد وآل محمد پر صلوات اس مہینے میں کثرت سے، اس مہینے میں صدقہ، اور اس مہینے میں حدیث میں ہے کہ اکثر الدعا، یعنی دعا کرنے کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے دعا کریں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ صدقہ دیں۔ اس مہینے میں صدقہ دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ امام نے فرمایا کہ اس مہینے میں صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ہے، اور صدقہ دینے والا اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔